حضرت بابا فرید گنج شکر رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ بچی کی شادی کرنی ہے، غریب آدمی ہوں، پلے کچھ بھی نہیں ہے، تو مہربانی اگر ہو جائے کچھ تھوڑی سی تو مہربانی ہو جائے گی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس کے سامنے سورۃ الفاتح شریف پڑھی اور اس پہ پھونک مار دیا۔ پھونک مارا، جیسے ہی پھونک ماری وہ مٹی کا ڈھیلا سونے کا ڈھیلا بن گیا۔ وہ بندہ بڑا خوش ہو گیا، ہو بابا جی کو پتہ ہی نہیں چلا، بابا جی نے نادانی کے اندر مجھے وہ کلمے بتا دیے ہیں جس سے مٹی سونا بن جاتی ہے۔ وہ گھر گیا، اس نے ڈھیر سارے مٹی کے ڈھیلے اکٹھے کر کے جناب بابا جی نے اب سورہ فاتح شریف پڑھی تھی۔ فاتحہ پڑھتے ہی انہوں نے پھونک ماری تو مٹی سونا بنی۔ اس نے کہا میں بھی، اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ جناب سورہ فاتح شریف کی تلاوت کی اور اس کے اوپر پھونک ماری، مٹی دی مٹی وہ کدھر سونا بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فوراً آ گیا واپس، کہنے لگا بابا جی میرے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کون سا دھوکہ کیا میں نے تیرے ساتھ؟ ایک تو میرے پاس مانگنے آیا ہے، میں نے تیری بچی کے لیے تجھے سونا دے دیا تو کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ فراڈ کر لیا۔ کہا نہیں، جب وہ آپ پڑھ کے پھونک رہے تھے میرے سامنے تو آپ نے سورہ فاتح شریف پڑھی تھی، وہ جو چھپا کے پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نے کوئی چھپا کے نہیں پڑھا، میں نے قرآن ہی پڑھ کے پھونکا تھا، اللہ کا کلام ہی پڑھا ہے، اللہ کا نام ہی اس پر تلاوت کیا، میں نے اور کوئی ایسی چیز تلاوت نہیں کی۔ انہوں نے کہا میں نے بھی جا کے یہ عمل کیا لیکن میری تو نہیں سونا بنی۔ مسکرا کے فرمانے لگے ٹھیک ہے تو نے قرآن تو پڑھ لیا لیکن زبان فرید کی کہاں سے لائے گا؟ زبان بھی تو فرید کی ہونی چاہیے نا۔ اللہ کا کلام بے شک کارتوس ہے لیکن چلانے کے لیے رائفل کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ یہ فوجی آپ کے مہنگی سے مہنگی رائفل لیتے ہیں، مہنگی سے مہنگی رائفل، کیونکہ گولی صحیح طریقے سے اپنا اثر کرے۔ حضرت ہماری زبانی رائفل ہیں، یہ کارتوس ہے، یہ اسی وقت چلیں گے جس وقت ہماری زبانیں پاک ہوں گی، ہماری زبانیں منزہ ہوں گی، اللہ کے ذکر سے تر ہوں گی۔ ہم نے کبھی اللہ کا ذکر کیا نہیں اور ہم کہیں جی صرف بسم اللہ پڑھیے۔ جو لوگ عامل ہیں، جو لوگ ہر چیز پر یقین رکھنے والے ہیں، وہ بسم اللہ پڑھ کے پانی کے اوپر بھی چلتے ہیں، اور دنیا نے دیکھا ہے پانی پر چلتے ہوئے۔ ابھی ہمارے زمانے کی بات ہے، محمد پناہ بھٹا، ہاں جی، وہ بندہ آگ کے اندر اتر گیا تو آگ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ بھائی اس لیول کا یقین بھی تو لے کے آؤ نا۔ اللہ کا کلام بے شک کلام ہے لیکن میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرما دیا لا الہ الا اللہ مخلصاً، خلوص نیت کے ساتھ کیا گیا۔ جب زبان بھی ہماری گالیوں سے تر ہوگی، کان بھی ہمارے برائیوں چغلیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے تو وہاں پر